الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں آپ کے سامنے خوف کے اقسام کے تعلق سے اور اس کے قسموں کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی کہ اولاً خوف کی 4 قسمیں ہیں۔ خوف سر، کیا ایک ایسا خوف جس سے انسان واجب کام کو چھوڑ دے اور حرام کام کو کرے۔ اب اس کے بعد ان دونوں خوف کے اقسام اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو اور اس کو مجبور کر دیا جائے، یعنی جانے کی نوبت آ جائے، اگر وہ اس کام کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کفر کا کلمہ اگر اپنی زبان سے نکال بھی لیتا ہے تو وہ اس قسم کے اندر داخل نہیں ہوگا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مکرہ، یا جس کے اوپر زبردستی کیا گیا ہو، جس کے اوپر اکراہ کیا گیا ہو۔ اگر ایسا شخص زبردستی جس سے کفر کا کلمہ کہلایا گیا ہو، وہ اس قسم کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد آئیے خوف کی تیسری قسم، الخوف من وعید اللہ، اللہ رب العالمین کے وعید سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے خوف کھانا۔ اور یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈر ہے، یہ ہر مکلف کے اوپر، ہر مسلمان عاقل بالغ شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرے، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے جہنم سے ڈرے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 14 کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، وہ شخص جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی حساب و کتاب، اور خاف وعید، میرے وعید سے، میری دھمکیوں سے، میرے عذاب سے جو شخص ڈر گیا، اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے خوف کھانا، آپ کے سامنے بات گزر چکی ہے کہ خوف سر کے اندر یہ بات داخل ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کے وعید سے خوف کھائے، اور یہ مکلف کے اوپر، انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وعید سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈر کر کے عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر کے عمل کرے، اللہ کی محبت میں عمل کرے، اللہ کے عذاب سے ڈر کر کے عمل کرے، اور اللہ رب العالمین کی ثواب کی امید رکھتے ہوئے، جنت کی امید رکھتے ہوئے وہ عمل کرے۔ لہذا اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ مکلف کے اوپر کیا ہے جی؟ انسان کے اوپر، بندہ مومن کے اوپر واجب ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرے۔ اور جب تک اللہ کے عذاب کا خوف انسان کے دل کے اندر نہیں ہوگا تو وہ برائیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو
نہیں بچا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کی عقل کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر ایک ایسا خوف سوار ہو اللہ رب العالمین کا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو پامال کریں گے، تو اللہ کے سامنے کل ہم کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہم کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر یہ خوف اس کے دل کے اندر ہے تو اطاعت اور فرما برداری کے اندر اس کا جی لگے گا، اس کا من لگے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر وہ نیگلیکٹ کرے گا چیزوں کو کہ چلو دیکھیں گے۔ اصل میں وہ لوگ جو برائیوں کے اوپر مداومت برتتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں اور لگاتار برائیوں کو انجام دیتے ہیں، ان کو اس جانب توجہ دینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے خوف سے خالی ہو گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین کے پکڑ کے تعلق سے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تعلق سے جتنا ان کے دل کے اندر اندیشہ ہونا چاہیے وہ اندیشہ اور وہ خوف ان کے دل کے اندر اب نہیں ہے۔ اس کے اوپر بندے کی کو پریکٹس کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے خوف کے اوپر اپنی تربیت اور اپنے نفس کی تربیت بندے کو چاہیے کہ وہ کرے، بندے کو چاہیے کہ وہ کرے۔ اب اس کے بعد چوتھی قسم خوف کی، اس کو کہتے ہیں خوف طبعی، جو انسان کی طبیعت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ اور خوف طبعی کس کو کہیں گے؟ تو ایسا خوف جو بندہ کسی مخلوق سے جو تکلیف دینے کے اوپر قادر ہو اور وہ وہاں پر موجود ہو، یعنی حسی طور پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، اس سے خوف کھانا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کو دیکھے جو اس کو تکلیف پہنچا سکتی، مثال کے طور پہ سانپ دیکھ لے، شیر دیکھ لے، کسی ہاتھی کو دیکھے کہ وہ اس کے طرف دوڑ کر کے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ تو ڈرے گا۔ جی اس لیے ڈرے گا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت کے اندر اس چیز سے خوف اللہ تعالیٰ نے داخل کر دیے اس کی طبیعت میں، جو چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے اس سے وہ ڈرے گا۔ کسی انسان کی طرف آپ پتھر پھینکیے، وہ اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے آپ کو اس پتھر سے ڈرا کر کے بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ معاملہ جو ہے حسی سبب کی وجہ سے ہو، قدرت سے نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ قبر والے سے ڈرو، اس لیے کہ قبر والے کے پاس ایسی قدرت ہے، ایسی طاقت ہے، ایسی کیپیسٹی ہے کہ وہ تم کو نقصان پہنچا دے گا، نہیں، یہ پھر خوف سر ہوگا جو شرک اکبر ہوگا۔ لیکن آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جانور کو، سامنے کسی بچھو کو دیکھ رہے ہیں، کسی ظالم شخص کو سامنے دیکھ رہے ہیں جو لوگوں کو اوپر ظلم کرتا ہے، لوگوں کو مارتا پیٹتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے ڈر رہا ہے نا، شکار کرنے والا کوئی جانور ہے یا ظلم کرنے والا کوئی انسان ہے یا سانپ ہے، بچھو ہے، اگر اس سے ڈر رہا ہے تو اس سے خوف کھانا یہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس خوف کا مواخذہ قیامت کے دن اس سے نہیں کرے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کو ہم سے ڈرنا چاہیے تھا، تم شیر سے کیوں ڈرے، شیر کو دیکھ کر کیوں ڈرے، تم کو ہم سے ڈرنا چاہیے تھا، تم بچھو سے کیوں خوف کھائے، شیر تم کو دوڑا رہا تھا کیوں دوڑ کے بھاگے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ وہ خوف ہے جس کو خوف طبعی کہتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اس خوف کو رکھا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اس سے انسان کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اب جان رہے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے اور وہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ یا آپ کو معلوم ہے کہ فلاں شخص اگر ہم کو پکڑے گا تو ہم کو سزا دے گا، اب اس شخص سے آپ ڈر رہے ہیں، چھپ رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، تو اس خوف کا مواخذہ آپ سے نہیں ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، جب اللہ نے حکم دیا، آرڈر دیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ جاؤ فرعون کو دعوت دو، توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت فرعون کو دو، تو ان دونوں بھائیوں نے کیا کہا؟ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 45 کہ ان دونوں بھائیوں نے یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے کہا کہ اللہ رب العالمین ہم خوف کھاتے ہیں کہ فرعون ہمارے اوپر زیادتی کرے گا، سرکشی کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے ظلم و جبروت کو جانتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ فرعون کتنا بڑا ظالم ہے، کس طرح سے وہ ظلم کر سکتا ہے، کس طرح سے زیادتی کر سکتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے اوپر۔ تو وہ لوگوں نے خوف کا اظہار کیا۔ لہذا یہ خوف جو انسان کے دل کے اندر طبعی طور پر پائی جاتی ہے، اس کا مواخذہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہیں کرے گا۔ سمجھ گیا جی؟ قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی قصے میں حضرت موسیٰ نے جب قبطی کو قتل کر دیا، مار دیا، اس کو ایک گھوسا لگایا اور وہ مر گیا، تو اب پتہ چلا کہ ان الملأ یأتمرون ان یقتلوک، ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ تم نے مار دیا ہے قبطی کو، اب لوگ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں کہ تم کو قتل کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ قرآن مجید سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ فخرج منہا، حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے، خائفا یترقب، خوف کھاتے ہوئے، چھپتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے، شہر چھوڑ کر کے نکل گئے۔ تو یہ وہ خوف ہے جس میں انسان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو خوف اپنے حقیقی اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے جی، حقیقی اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلی قسم خوف سر، دوسری قسم ایسا خوف جو بندہ کسی مخلوق سے کھائے اور اس سے کسی واجب کام کو چھوڑ دے، کسی حرام کام کا ارتکاب کرے۔ تفصیل سے گفتگو آپ کے سامنے اس سلسلے میں ہو چکی ہے۔ خوف کی تیسری قسم اللہ رب العالمین کے وعید سے خوف کھانا، جو ہر مکلف کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے وعید سے، اللہ کے عذاب سے خوف کھائے۔ اور چوتھی قسم اللہ رب العالمین نے خوف طبعی جو انسان کے دل کے اندر رکھی ہے، اگر انسان طبعی طور پر کسی چیز سے خوف کھاتا ہے، کسی نقصان دہ چیز کو دیکھ کر کے خوف کھاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، جیسا کہ 2 دلیلیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے خوف کی وہ قسم جس کا اثر انسان کے نفس کے اوپر پڑتا ہے، یعنی خوف کی تقسیم اس اعتبار سے کہ انسان کے اوپر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے، اس خوف کا کیا اثر انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے، اس اعتبار سے خوف کی تقسیم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے خوف کی 5 قسمیں ہیں۔ خوف کے اثر کے مرتب ہونے کے اعتبار سے خوف کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسم؟ 5 قسم، یعنی بے اعتبار المرتب اثر ہو، اس کے اثر کے مرتب ہونے کے اعتبار سے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا قسم، غور سے اس کو سمجھیے، ایسا خوف جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف بندے کو مائل کر دے۔ یہ خوف محمود ہے یا مذموم؟ محمود ہے۔ ایسا خوف پسندیدہ خوف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر بھی ایسے خوف کو پیدا کر دے کہ جس خوف کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف مائل ہو جائے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری وہ کرنے لگے۔ اور یہ واجب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے اجتناب کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے سے بچے۔ یہ خوف، یہ اللہ رب العالمین کا خوف ہے جو انسان کو برائی سے بچنے کے اوپر مجبور کرے اور نیکی کرنے کے اوپر مجبور کرے، انسان کو مجبور کرے، انسان کو ابھارے کہ وہ نیکی کرے۔ اور یہ خوف محمود ہے، پسندیدہ ہے، بلکہ بسا اوقات یہ خوف انسان کے اوپر واجب ہے، انسان کے اوپر واجب ہے کہ یہ خوف انسان اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔
یہ پہلی قسم خوف کے اثر کے مرتب ہونے کے اعتبار سے. دوسری قسم ایسا خوف جو انسان کو غیر اللہ سے ڈرنے کے اوپر مجبور کر دے، غیر اللہ سے ڈرنے کے اوپر مجبور کر دے اور غیر اللہ سے اس کے دل کو معلق کر دے اور وہ باطنی طور پر غیر اللہ کی تعظیم کرنے لگے اور اس سے ڈرنے لگے اور اس کا دل اس سے معلق ہو جائے. اس خوف کا حکم کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. شرک ہوگا اور شرک اکبر ہوگا. ہم بتا چکے ہیں یہی خوف سر ہے. اور یہاں تیسری بات نہیں ہوگی، یا تو اسلام یا کفر. اگر سری طور پر غائب آدمی سے آپ ڈر رہے ہیں، ایسا خوف جیسے اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اگر ویسا ڈر رہے ہیں فلانا پیر نقصان پہنچا دے گا، وہ جادوگر تباہ و برباد کر دے گا، وہ ہم کو بھسم کر دے گا، اس مزار کے خلاف مت بولو، اس قبر کے خلاف مت بولو، وہ تم کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہارے بال بچے کو کھا جائے گا، نقصان پہنچا دے گا. اور اگر اس سے ہم خوف کھا رہے ہیں تو یہ کفر ہے، شرک اکبر ہے جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. چاہے وہ خوف جن سے کھائیں، جنات سے کھائیں، کسی اور چیز سے کھائیں. سمجھ گئے؟ جی 3 مہینہ میں یہی خوف سر ہے اس کی دوسری قسم. اب آئیے تیسری قسم، ایسا خوف جو انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کر دے. اس کو غور سے سمجھیے گا. ایسا خوف جو انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کر دے. ہاں جی، یہ خوف محمود ہے یا مذموم؟ مسموم. مذموم ہے. پسندیدہ خوف یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ رب العالمین سے ایسا ڈرے کہ اللہ تعالی کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کفار ہوتے ہیں. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے کفار ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا کہ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. اللہ تعالیٰ منافقین کو اور منافقات کو اس لیے بھی عذاب دے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر برا گمان. رحمت سے مایوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین سے اچھی امید نہیں رکھتے ہیں. اور یہی چیز ہے جی، اللہ رب العالمین سے اچھی امید اگر بندہ نہ رکھے تو دنیا کی زندگی میں جینے کی چاہ اور جینے کا مزہ، جینے کا لطف اس کا ختم ہو جائے. اور پھر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں. خودکشی وغیرہ کے واقعات جو نوجوانوں کے اندر بڑھتے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، اس کی اکثر وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ہم جی کے کریں گے کیا. اور اسی طریقے سے ایک آدمی گنہگار ہے، گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، لیکن اس سے کہیے کہ بھائی چلو جو گناہ تم سے ہو گئی جانے دو، اب تو توبہ کرو، اللہ کی طرف آؤ، لوٹو، پلٹو اللہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. تو اب ہم کیا استغفار کریں گے؟ اب ہمارا منہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف جائیں، کون منہ لے کے جائیں گے؟ تو کسی شاعر نے کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یا مومن نے کہا کہ آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ مرنے سے قبل جان نرخرے پر پہنچی ہے، نہیں پہنچی. اگر اس سے پہلے بھی آدمی اگر توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرے گا. اس وقت تک توبہ کرنے کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. تو کبھی بھی انسان کو مایوس اللہ رب العالمین کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے خوف ہی نہ کھائے بالکل، تو یہ بھی مذموم ہے.
یہ بھی مذموم ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیجئے، بھائی ایک آدمی کھیت میں ہل چلانے کے موسم میں کھیت میں ہل نہ چلائے، اس میں دانہ نہ ڈالے، اس میں سینچائی نہ کرے، اور فصل جب کٹنے کا وقت آئے تو گھر میں بیٹھا رہے اور وہ یہ سوچے کہ فصل کٹ کے ہمارے گھر میں آ جائے گا، تو اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت امید رکھے ہوا ہے؟ نہیں، اس کو کہیں گے کہ پاگل ہے یہ۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ جنت پانا ہے، اس کو جنت اس کو چاہیے، یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت دے گا، تو ہم جنتی والا کام کریں گے تب تو، ہاں جی، کہ ہم بیٹھے رہیں گے ہم کو جنت ملے گی؟ ارے بھائی ہم کو ضرورت ہے پیسے کی، مثال کے طور پر، تو ہم کام کرنے بازار جائیں گے، کام کریں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، تب تو پیسہ ہمارے جیب میں آئے گا۔ کہ ہم گھر میں بستر کے اوپر بیٹھے رہیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم کو پیسہ دے دے، اور چھت پھاڑ کر کے اللہ تعالیٰ نوٹ کی برسات کر دے گا میرے اوپر یا کسی کے اوپر؟ بولیے، نہیں کرے گا۔ تو اگر کسی آدمی سے کہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے گا، تو کہیے اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے گا بابو، ٹھیک ہے، لیکن بخشوانے کے لیے کچھ اسباب چاہیے، وہ اسباب کیے ہو اسباب؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے نماز کے بعد آپ مسجد میں چکر لگا رہے تھے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا بھائی، بیٹھے ہوئے ہو آپ لوگ، گئے نہیں؟ نماز تو ختم ہو گئی کب کی، جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب جمعہ پڑھ لو تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو، کاہے کو یہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہا کہ نحن المتوکلون، ہم لوگ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو روزی دے گا یہاں پہ۔ حضرت عمر نے کوڑا منگوایا، کہا تم لوگ توکل کرنے والے لوگ نہیں ہو، تم لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس والے لوگ ہو۔ اصل تم کو اگر اللہ کے اوپر توکل ہوتا، بھروسہ ہوتا، اور اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کے جو اسباب اختیار کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرتے تم۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیلو، اللہ کی روزی تلاشو، محنت کرو، مزدوری کرو۔ یہ نہیں کہا کہ جمعہ پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہو، ہم تم کو تمہارے جھولی میں، تمہارے دامن میں نوٹوں کی گڈیاں گرا دیں گے آسمان سے۔ تو وہ آدمی نہایت بے وقوف ہے جو جوانی کو کھپا دے عمل نہ کرے، بڑھاپے کو کھپا دے عمل نہ کرے، اور اس کے بعد کہے کہ ہم کو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے گا۔ تو کہیے کہ ٹھیک ہے، تو کاہے کام کرتے ہو؟ گھر میں بیٹھے رہو اور دیکھو تم کو روزی ملتی ہے نہیں ملتی ہے۔ لقمہ کھانے کے لیے بھی ہاتھ کو چلانا پڑتا ہے اور اٹھا کے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے۔ پلیٹ میں کھانا بن کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آپ یہ کہیں کہ ہم توکل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پلیٹ سے کھانا اڑا کر کے ہمارے پیٹ میں داخل کر دے گا، تو ہوگا جی؟ نہیں ہوگا۔ اسی لیے دونوں چیزوں کو سمجھیے گا غور سے، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں، خوف بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے ایک جگہ بیان کیا، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبَهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ راجعون، کہا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یؤتون ما آتوا وقلوبهم، اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، باوجود اس کے ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ برائی کرنے والے لوگ ہیں جن کے دل اللہ سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہا نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کرتے ہیں۔ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، یہ پہچان ہونی چاہیے، اور جب اللہ سے ڈرے گا تو آج جو عمل کیا ہے کل اس سے بہتر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ایک آدمی جو ہے ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھیے رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دیے رہے ہیں، ہم یہ کر ہی رہے ہیں، تو اب ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو جنت ہمارے نام رجسٹرڈ ہو ہی گئی، اب ہم کو کوئی جنت جانے سے روک نہیں سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی۔
اب اس سلسلے میں ایک ضعیف روایت یاد آئی، روایت ضعیف ہے لیکن علماء نے استشہاد کیا ہے اس سے. کہا کہ دنیا میں ایک آدمی تھا، بہت عمل کرنے والا تھا، بہت زیادہ نیکی کرنے والا، عمل کرنے والا تھا آدمی. مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو رب العالمین نے، غالباً بیہقی کی روایت ہے لیکن علماء نے ضعیف کہا ہے روایت، اس وضاحت کے بعد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو. علامہ ارشاد الحق اثری وغیرہ اور دیگر لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ ہم تم کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کی رحمت نہیں چاہیے، ہم نے جو عمل کیا ہے نا، میرے عمل کے بدلے میں ہم کو جنت چاہیے. کیا کہا؟ میرے عمل کے ہاں، بدلے جنت چاہیے. عمل کے بدلے میں ہم کو چاہیے جنت. ہم محنت کی ہے نا دنیا میں، عمل کیے ہیں، اس کے بدلے میں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تمہارے عمل کے بدلے میں. تو عمل دیکھو ہم نے تمہارے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں. تو صرف ایک آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس احسان کا حساب لگایا گیا تو زندگی بھر کا اس کا جتنا عمل تھا وہ سب کا سب گیا اسی میں. باقی ہاتھ، پیر، زبان، سر، جسم، اس کا باقی ہے، ابھی اس کی باری نہیں آئی ہے. تو اللہ نے کہا کہ اب جاؤ جہنم میں، نیکی تو تمہاری ختم ہو گئی، تم نیکی کے اعتبار سے چاہ رہے تھے. میری رحمت سے ہی جائے گا کوئی بھی آدمی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی داخل ہوگا کوئی بھی آدمی، چاہے جتنا بھی عمل کر لے. لیکن عمل کر کے آدمی اترا رہا ہے کہ ہم اتنا عمل کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے گا یا نہیں کرے گا. اندیشہ انسان کے دل کے اندر ہمیشہ باقی رہنا چاہیے تاکہ عمل کرنے میں اس کو جی لگے. وہ یہ مت سمجھے کہ اب ہم ہو گئے، اب ہم پہنچ گئے لاسٹ درجے تک، اب ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تو جنت ہمارے نام لکھی جا چکی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چلیے بات دوسری طرف نکل گئی. کہہ رہے تھے کہ ایسا خوف جو انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس کر دے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کبھی بھی رحم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، وہ یہ سوچنے لگے. تو یہ خوف جو ہے جی یہ محرم ہے، ایسا خوف نہیں کھا سکتے، حرام ہے ایسا خوف کھانا. جو آدمی یہ گمان کرے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خوف کھا رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سے خوف نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اگرچہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں، اگرچہ وہ بہت کبیرہ گناہ کیا ہو، باوجود اس کے اللہ سے خوف کھا کے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو. کیونکہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ تم لوگ ایمان لاؤ، تو کہا کہ ہم لوگ اگر ایمان لے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ ایک دو گناہ کیا ہم لوگوں نے، اتنا گناہ کیا ہے، اتنی قتل کیا ہے، اتنی ناحق قتل و غارت گری کی ہے، اتنے لوگوں کو مارا پیٹا ہے، ستایا ہے، اتنی جنگیں لڑی ہیں، اتنے رشتہ داری کو کاٹا ہے، ایک ایک گناہ ان کو یاد آنے لگا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا قل، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کرے گا، یا عبادی، کتنا پیار ہے، غور کیجئے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے گناہ کر کے اپنے نفس کے اوپر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم توبہ تو کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب ایک آدمی کے دل میں خوف ایسا طاری ہو جائے اللہ رب العالمین کا کہ اس سے توبہ کرنے کے لیے کہیے تو کہے گا ہم توبہ کر کے کیا کریں گے، ہمارا توبہ قبول ہی نہیں ہوگا. تو یہ خوف نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، محرم ہے، حرام ہے ایسا خوف، اور اس خوف سے بچنا چاہیے. رجا اور امید ان دونوں کے درمیان
خوف اور رجا، اللہ رب العالمین سے گریزاری بھی کرے اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید بھی رکھے، تب جا کر کے اس کی زندگی گزرنی اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق گزرے گی۔ پانچویں قسم خوف کی جی، ایک چوتھی قسم، ایسا خوف جو انسان کو کسی واجب کام کے ترک کے اوپر ابھار دے یا کسی حرام کام کے کرنے کے اوپر ابھارے۔ اس کے اوپر کل تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی سے خوف کھاتے ہوئے حرام کام کر رہے ہیں اور واجب کام کو چھوڑ دے رہے ہیں، ترک کر دے رہے ہیں، کیا حکم ہے اس کا؟ کل بیان ہوا تھا۔ کیا حکم ہے جی اس خوف کا؟ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرک اصغر ہے، یہ کہیے گا۔ جو ٹرم ہے وہ ٹرم بتائیے۔ شرک اصغر ہے، علماء نے اس کو شرک اصغر کہا، لیکن ایک چیز اس میں مستثنا ہے، ایک چیز الگ ہے۔ وہ کون چیز ہے؟ مجبور کر دیا جائے اس کو تو۔ زبردستی سے۔ ہاں، جس کے اوپر زبردستی کی جائے، جس کو مجبور کر دیا جائے، اس کے اوپر یہ حکم نافذ اور لاگو نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ چلیے، القسم الخامس، پانچویں قسم اس خوف کی، یعنی خوف کے اثر مرتب ہونے کے اعتبار سے اس کی پانچویں قسم، کہتے ہیں کہ ایسا خوف جس کا سبب ظاہر ہو، جس کا سبب ظاہر ہو، تو بندہ اس سے بچنے کے لیے طریقہ اختیار کرے، جیسا کہ خوف طبعی کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے آئی۔ تو یہ خوف کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہوگا؟ بولیے۔ جائز ہے، جائز ہے، اس کا یہ مباح ہے، جائز ہے، اور اس کے اوپر انسان کو مواخذہ اللہ تعالی نہیں کرے گا۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا کہ انسان ہے، اس کے سامنے سانپ چل کے آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچائے گا، خوف کھائے گا اس سانپ کو دیکھ کر کے، تو اللہ رب العالمین اس سے اس کا مواخذہ قیامت کے دن نہیں کرے گا کہ تم کو ہم سے ڈرنا چاہیے تھا، تم سانپ سے کیوں ڈرا، شیر سے کیوں ڈرا، یہ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے، موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں۔ چلے، یہ پانچوں قسم ہے۔ اب اس کے بعد خوف کے طرف جو چیزیں بلانے والی ہیں، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جس کو کر کر کے انسان اپنے اندر خوف پیدا کر سکتا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ